السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا هو واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ محترم حاضرین، عزیز طلباء، جملہ مشارکین اور محترم مکرم اور علماء کرام، الحمدللہ کل سے آپ اس تربیتی کیمپ میں شریک ہیں اور بہت سارے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ مقدمے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہم دو چیزوں سے مل کر انسان بنتے ہیں۔ ایک ہے جسم اور دوسری چیز کیا ہے؟ روح۔ ایک ہے جسم، دوسری چیز کیا ہے؟ روح۔ اور دونوں کی بھی غذا ہے۔ دونوں کو زندہ رکھنے کے لیے دو طرح کی غذا دینی پڑتی ہے۔ جسم، اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا غذا دینی پڑتی ہے؟ کھانا پینا جو ہم کھاتے ہیں۔ روح کی بھی ایک غذا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کھاتا ہے، کھائے گا تو طاقتور ہوتا ہے، نہ کھانے سے کمزور ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی روح بھی ویسی ہی ہے۔ اس کو بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کھلائیں گے تو زندہ رہے گا، اگر نہیں کھلائیں گے تو روح کیا ہے؟ کمزور ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے مر بھی جائے۔ کیا ہے وہ چیز؟ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور الحمدللہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، اسی روح کی غذا کے لیے بیٹھے ہیں۔ کل سے جو آپ بیٹھ رہے ہیں یہاں پر، کس لیے بیٹھ رہے ہیں؟ اپنی روح کو غذا دینے کے لیے۔ مان لیجئے کہ آپ کی روح اچھے سے کھا لی، کیا ہوگا اس سے؟ وہ طاقتور ہوگی، ہاں، وہ مضبوط ہوگی اور وہ کام کرے گی۔ اور روح یہ کیا ہے؟ جب مضبوط ہوتی ہے تو اسی کا سب سے اہم مقام ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ہلگندہ میں صرف اتنے ہی نوجوان تو نہیں ہوں گے، اور بھی بہت سارے، مگر اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ آئیں اور اپنی روح کو غذا دیں۔ اور یاد رکھنا، جب تک یہ روح کو غذا ملے گی، یہ زندہ رہے گی، یہ طاقت دے گی۔ اور جب انسان اس روح کو غذا دینا چھوڑ دے گا تو روح کیا ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ جان لیجئے۔ کس بات کو جان لیجئے؟ کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور آپ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے، اور وہی مغفرت مومن مردوں کے لیے اور مومن خواتین کے لیے آپ مانگیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کام کرنے سے پہلے، یا کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کرنے سے پہلے اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم کے اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرے گا تو کیا اس عمل کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلی بات کہ وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات اگر وہ صحیح ہو بھی جائے تو اس کا ثواب مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی مثال میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بلاری شہر، جانتے ہیں سب بلاری کو؟ اب مجھے یہاں سے بلاری جانا ہے، تو بلاری جانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت مجھے پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز، مجھے راستہ پتا ہونا چاہیے۔ اب راستہ مجھے نہیں پتا ہے، بلاری ہے ادھر، میں ادھر منہ کر کے نکلوں گا، کہوں گا میں نکل گیا ہوں، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو سب سے پہلی چیز کیا پتا ہونا؟ راستہ پتا ہونا۔ دوسرا، چلنے کی نیت رہنا، اور تیسرا چلنا۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو بلاری تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دین کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے۔ سب کو عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اللہ طاقت دے تو صدقہ کرنا ہے، جھوٹ بولنے سے رکنا ہے، زنا سے رکنا ہے، اپنے جسم کی، آنکھ کی، سب کی حفاظت کرنا ہے، جسم کا صدقہ ادا کرنا ہے، سب کرنا ہے۔ جب یہ سب کرنا ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ گویا ایسے ہی ہے کہ سب کو بلاری جانا لیکن راستہ نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے، کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ علم اتنا ضروری ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ، اے اللہ کے نبی آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پہلے آپ خود علم حاصل کیجئے کہ اللہ ایک کیسے ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ،
پھر اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. دیکھیے ایک آدمی جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، وہ جب اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں رہے گی. ایک آدمی اس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، بس جانتا ہے کہ اللہ ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے پتہ ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا یہ آسمان و زمین میں. ایک علم رکھنے والا، اللہ کو جاننے والا جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اور یہ عظمت کہاں سے آتی ہے؟ دینی علم کی بنیاد پر آتی ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب نقل کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ انسان کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے اور جسم سے کچھ کرنے سے پہلے. تو بات سمجھ میں آئی علم کتنا ضروری ہے؟ بلاری کو جانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز راستہ پتہ ہونا. اور یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ دین کا راستہ جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہم لوگ؟ دین کا راستہ جاننے کے لیے. بغیر راستہ جانے، بغیر دین کا علم حاصل کرے کیا آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور کس کو غذا پہنچانا ہے؟ روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. تو سب سے پہلے آپ سب مبارکباد ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہلگندہ میں نوجوان بہت سارے ہیں، بچے بھی بہت سارے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے. اور یقین جانیے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے. ایک آدمی جب راستے سے چلتا ہے، اچانک اس کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، اس نے کچھ کیا نہیں، جا رہا ہے، اگر اسے اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے جو اچانک ہوئی، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے. اب مان لیجئے گرمی ہو رہی ہے، آپ بیٹھے، علماء گھنٹے گھنٹے بیان کر رہے ہیں، آپ بیٹھے، خوشی رہنے دیجیے ہوگی لیکن تکلیف بھی ضرور ہو گئی ہوگی. نیند آ رہی ہوگی، سستی آ رہی ہوگی، گھر میں باہر جا کر کھیل سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، لیکن سب چھوڑ کر بیٹھے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہتر بدلہ ضرور دے گا. دے گا نہیں دے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور بہتر بدلہ دے گا. اس لیے آئندہ سے کبھی بھی ایسے علمی مجلسیں ہوں تو کبھی غائب نہیں ہونا. کم از کم یہ سوچنا کہ یہ راستہ جاننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور کس کو غذا دے رہے ہیں؟ انسان اپنی جسم کو بنی بلکہ روح کو غذا دینے کے لیے بیٹھے. چلیے میرا عنوان ہے توحید کی قسمیں. سب سے پہلی چیز، توحید کو جاننا ضروری ہے کیا؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، کیا توحید کو جاننا ضروری ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کافی نہیں ہے، توحید پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، اچھی بات. کیسے ضروری ہے؟ کیسے؟ کیوں ضروری ہے؟ اللہ کو جانے بغیر کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ ایک جواب آیا، جزاک اللہ خیر. اور کسی کوئی جواب؟ توحید کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ چلیے موٹا موٹا سوال، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب اس اللہ ہی کو نہیں جانتے، اسے ہی نہیں پہچانتے، تو عبادت کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. عبادت کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. تو جب تک آپ اللہ کو نہیں جانیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، اللہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے، تب تک نہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، نہ تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ صحیح طریقے سے کر پائیں گے. اور اللہ کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز توحید کو جاننا. چلیے بات اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کریں تو یاد رکھیے کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اس پر اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رسپانسبلٹی اس کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ کو جاننا. اور معصوم مثال کے طور پر یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اب اس کو اللہ کی معرفت کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. اگر ماں باپ اس کو اللہ کی پہچان نہیں کرائے کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جھوٹ بولو گے تو اللہ کیا کرے گا، بغیر اجازت کی کسی چیز لوگے تو اللہ کیا کرے گا، اور چوری کرو گے تو اللہ کیا کرے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کیا کرے گا، اگر یہ نہیں بتائے تو غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی. اب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی عمر کا ہو جاتا ہے، ماں باپ کچھ نہیں سکھائے. اب ان کے ماں باپ امید رکھتے ہیں کہ بڑا ہو کر ہمارا بچہ نیک بنے گا. جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کا نہیں بنائے آپ، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا ہو جائے، ہر بات آپ کی مانے، جیسا بولے ویسا سنے. ہوتا ایسا؟ ایک درخت جسے گندا پانی آپ دیں گے اچھے پھل اگائے گا؟ وہ درخت نہیں ہو سکتا. تو یہی بات اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہر کسی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس بچے کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے، مگر یہ خود سے نہیں پہچان سکتا، اسے پہچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی. لیکن آپ
آپ ہو گیا بچپن کا مرحلہ چلا گیا، بڑے ہو گئے الحمدللہ، آپ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی پرسنل ذمہ داری ہو گئی۔ اگر ماں باپ نے سکھایا ہے الحمدللہ جزاہ اللہ، اگر نہیں سکھایا اللہ ان کو معاف کرے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ سیکھیں خود اور اپنے ماں باپ کو سکھائیں، سب سے پہلی ذمہ داری۔ اس لیے دیکھیں جیسے ہی دنیا میں کوئی بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے۔ چلیے میں کچھ باتیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں اللہ کے کچھ نام، کوئی اللہ کے ناموں میں سے ایک دو نام بتا سکتا ہے؟ ہاں معذرت کے ساتھ ہے کیونکہ ہم علمی مجلس میں بیٹھے ہیں اور علمی مجلس ہوتی ہے، اس کا ادب ہوتا ہے، یہاں اللہ کے فرشتے آئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، وہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، تو مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے۔ جب میں آپ سے سوال کروں تو سب جواب دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہر کوئی بولے گا تو وہ علمی ادب نہیں، وہ مچھلی مارکیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے جسے بھی جواب دینا پہلے ہاتھ اٹھا دو، ٹھیک ہے؟ میں بولوں گا ہاں ٹھیک ہے، آپ بولیے، آپ بولیے، اجازت دے تو پھر بولیے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب نہیں، اس کے بعد کہیں بھی کبھی بھی علمی مجلس ہو کوئی پوچھے تو ادب کیا ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا کے پرمیشن مانگیے، اس کے بعد بولے ہاں بولیے تو بولیے۔ چلیے اللہ تعالیٰ کے نام ہے بہت سارے، کچھ نام اللہ تعالیٰ کے کوئی بیان کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ۔ القدیر، الجبار، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی؟ بسم اللہ۔ الملک، القدوس، جزاک اللہ خیر۔ اور جی بسم اللہ۔ الوکیل، ماشاء اللہ۔ الرحیم، ماشاء اللہ۔ اور الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب سوال یہ ہے ہمارے بھی نام بہت سارے ہیں کیا؟ اب کم سے کم آپ لوگ 10-12 نام گنائیں۔ اب آپ کے کتنے نام ہیں؟ ایک ہیں، دو ہیں، تین، چار، کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام اتنے کیوں ہیں؟ جی اللہ کے صفات ہیں، ہم ناموں کی بات کر رہے ہیں نا، نام صفات ایک ہوتا ہے الگ ہوتا ہے۔ صفات کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اچھا ہے، خراب ہے، سفید ہے، کالا ہے، میں بولوں گا سفید ہے کالا تو یہ اس کی صفت ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کی ایبلٹیز ہوئی کہ سفید ہے کالا ہے۔ اس موبائل کا نام آئی فون ہے تو آئی فون نام ہوا اور کالا گورا یہ صفت ہوئی۔ اب جو آپ بولے وہ نام ہے، اللہ کی صفتیں ہوں، نام ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ کے نام سے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نام اتنے کیوں ہیں؟ جی بولیے۔ ہاں کہتے ہیں کہ جو نام انسان کا رکھا جاتا ہے اس کی خوبی انسان کے اندر آتی ہے کہ اللہ ایک خوبی کا مالک ہے، دو خوبی کا مالک ہے، اللہ تو ہر خوبی کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے ہیں؟ انگنت ہیں۔ کتنے ہیں؟ انگنت ہیں۔ لیکن ہم کو بتائے کتنے گئے ہیں؟ کچھ بتائے گئے، ان میں سے 99 نام اللہ کے ایسے ہیں کہ جو آدمی ان کو یاد کرے گا، ان کے معنی کو سمجھے گا اور ان کے معنی کا جو تقاضا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس پر عمل کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اسے یاد کیا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے۔ چلیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بات کریں تو ایک اہم چیز یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ ہی عبادت کا حقدار کیوں ہے، کہ اللہ کا چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں اس کی، سب کو پیدا کرنے والا خالق رب العالمین ہے، ٹھیک ہے جی بولیے، دونوں جہاں کا پالنے والا ہے۔ پہلی بات آپ یہ بولنا کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا اسی کی عبادت کرنا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات ہے آپ دنیا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کو بے دین یا ملحد کہا جاتا ہے، جن کو ایتھیس کہا جاتا ہے، بے دین، اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ دنیا خود سے چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دنیا خود سے چل رہی ہے۔ کیسے خود سے چل رہی ہے؟ دن آ رہا ہے،
رات جاری ہے، رات آ رہی ہے، دن جاری ہے، وقت آئے تو بارش ہوتی ہے، 3 موسم طے ہیں، سب خود سے ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی آپ کو ملے تو کیسے اللہ کی پہچان کرائیں گے کہ نہیں اللہ ہے؟ جب آپ کو خود پتا ہوگا کہ اللہ ہے تب نہ آپ دوسروں کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی کوئی دلیل دیجیے، عقلی دلیل ہونا۔ جی ایکم احسن عملا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس، عراق میں تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آ کر کہنے لگا کہ تم اللہ اللہ کہتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اس کی کوئی زندہ دلیل نہیں ہے، اور یہ انسان ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے۔ میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں تو آسمان کو مانتا ہوں، 7واں آسمان میں نہیں دیکھا میں نہیں مانتا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ جو چیز دیکھتے ہیں اسی کو مانتے، یہ انسان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اللہ کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے نہیں، تو میں نہیں مانتا اللہ کو، سیدھی بات۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، چلو گے ساتھ میں؟ کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے باہر نکلے تو کہنے لگے پرسوں ہمارے ساتھ ایک قصہ ہوا، کیا میں سنا سکتا ہوں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے سنائی۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں اور میرے ساتھی سفر میں جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ سفر میں۔ تو سفر میں جاتے وقت ہم کیا کیے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ایک بجلی پڑی اور ایک درخت کے اوپر گر گئی، درخت ٹوٹ گیا، درخت پر بجلی گرے، درخت ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد جو درخت کی لکڑیاں تھی آپس میں جڑنے لگی، خود سے سب مل گئی خود سے، اور دیکھتے دیکھتے کشتی بن گئی۔ اب وہ کشتی چل کر ہمارے پاس آئی، ہم اس کشتی میں بیٹھے، اور وہ کشتی خود سے چل کر ہمیں دوسرے طرف لے آ کر چھوڑ دی۔ تو آدمی کہنے لگا یہ کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کیا بولنے لگا، یہ کیا بکواس ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جب ایک کشتی نہ خود سے بن سکتی ہے، ایک لکڑی نہ خود سے ٹوٹ سکتی ہے، تم نے کیسے گمان کیا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا زمین، اسے کوئی چلا نہیں رہا، یہ خود سے چل رہا ہے؟ ایک چھوٹی مثال جی، کشتی خود سے بن سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتی، تم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ لکڑی گری، خود سے بنی، کشتی بن گئی، خود سے لے گئی، تمہیں کیسے لگا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا زمین، بارش کہاں گرنا، کیسے گرنا، یہ سب خود سے کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کتنی مضبوط دلیل دیے، سارا کوئی آدمی ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایک سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوچھا ہے، کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ جائیے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان ہے، طاقتور ہے، اب سوال ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ہر انسان اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کیا؟ تو اس کا مطلب کسی اور نے پیدا کیا۔ بس اللہ کہتا ہے کہ معلوم کرو کہ وہ اور کون ہے، وہ اور کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سب کی اولاد ہے، میری اولاد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی بھی اولاد ہو جائے گی، آپ بھی کسی کی اولاد ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ اتنے بے بس ہیں کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، ہمارے ہاتھ میں ہے، کالا ہوگا کہ گورا، لمبا ہوگا کہ موٹا، دبلا پتلا، ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پروسیس پورا ہم ہی کرتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، سب ہم ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی گویا ایک آدمی بنا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، لیکن وہ بناوٹ اس کی طاقت نہیں ہے، کوئی اور بنا رہا ہے۔ اصل میں ظاہر میں دکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ کا انکار کرنے والوں سے بس یہ پوچھئے کہ تمہارا جو نفس ہے تم نے خود پیدا کیا ہے کسی غیر نے پیدا کیا؟ اگر انسان اپنے آپ کو بناتا نا تو ہر کوئی اپنا چہرہ سب سے پرفیکٹ بنا لیتا، صحیح ہے نہیں؟ لیکن اس کے بعد بھی ہر انسان کو اپنا چہرہ ہی پسند ہے دوسروں کے مقابلے میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کو اپنا چہرہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ جیسا بھی ہوں، ہم جیسے بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کا سب سے زیادہ سیلف لو کرتے ہیں، بعد میں دوسرے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنا کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین مصور ہے، اللہ تعالیٰ بہترین کاریگر ہے۔ چلیے بات ہم توحید کی کر رہے تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں اگر کوئی بولے گا کہ یہ دنیا خود سے چل رہی ہے، جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ اسے؟ کہ ایک چیز خود سے نہیں چلتی، ایک چیز۔ بعض لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ہر چیز سوچ سکتے ہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت نہیں، نماز روزہ دین کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ دین کی ضرورت نہیں ہے ہم کو،
ہم اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہم کو چلانے کے لیے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح اٹھو، شام میں سو، نماز پڑھو، بڑوں کی بات مانو، اپنے بچوں کو ایسے پڑھاؤ. اس کی ضرورت نہیں، ہم خود سے کر سکتے ہیں. اب سوال ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے اکیلے خود سے خیر کو سوچ سکتا ہے کیا؟ ایک جنگل میں لے آ کے چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، اپنے لیے آپ سروائیو کرو. ایک انسان چاہے جتنا بھی چالاک ہو جائے، کتنا بھی اچھا ہو جائے، اپنے لیے خود خیر اور شر کے فیصلے نہیں کر سکتا. ابھی آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، جاؤ، جائیں گے موبائل دیکھتے بیٹھیں گے. ہو سکتا ہے اگر 5G فاسٹ ہو تو رات بھر موبائل دیکھیں گے. اب رات بھر جاگ کر موبائل دیکھنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ معلوم ہے آپ کو، پھر بھی آپ کریں گے. اب بتاؤ اپنے لیے آپ اچھا کر رہے برا کر رہے؟ یہ انسان ایسا ہی ہے. انسان کو پتا ہوگا اگر انسان کو ایک نظام بنا کر نہ دیا جائے نا، انسان منمانی کرے گا اور ہر وہ کام کرے گا جو اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گا. ہر وہ کام کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر رکھا ہے. اللہ نے بتایا کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. چلیے بات توحید کی کرتے ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں توحید کی؟ 3 قسمیں. کون کون سی ہیں سنیں اس سے پہلے؟ کون کون سی قسمیں ہیں؟ بسم اللہ. توحید ربوبیت، توحید، چلیے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اب اسی پر گفتگو کریں گے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سب لکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ضرور لکھا کریں. ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے. بس سنیں گے یہ کان سے دوسرے کان سے نکل جائے گا. سب سے پہلے توحید ربوبیت. توحید کی قسمیں. نظر آ رہا ہے سب کو؟ لکھ لیجئے پہلے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت، نمبر 3 اسماء و صفات. اب تینوں کی میں تعریف لکھاؤں گا اور تینوں کے الگ الگ مطلب بتاؤں گا. سب کو لکھنا. ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ کیا ہے؟ توحید کی قسمیں ہیں. اب سب سے پہلے سوال ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے بولتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ایسے نہیں بولنا. توحید کسے بولتے ہیں؟ جی بسم اللہ. اکیلے کو بولتے ہیں توحید، یعنی جو اکیلا اسے کہتا ہے توحید. جی اور ایک اللہ کو ماننا، اسے توحید بولتے ہیں. جی اور ایک اللہ کا جاننا. ہاں لا الہ الا اللہ. ہاں ایک اللہ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. یہ توحید عربی لفظ ہے. کیا ہے؟ عربی لفظ. عربی میں وحد یوحد توحیدا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکیلا سمجھنا ہے، کسی کو اکیلا جاننا. ٹھیک ہے. توحید کیا ہے؟ ایک ہے. اور وہ ایک کون ہے؟ اللہ ہے. اب اس کی قسمیں 3 کیسے ہوئی پھر؟ جب توحید ایک ہے تو قسمیں 3 کیسا ہوئی؟ تو توحید پھر 3 ہونا، ایک کیسا ہوا؟ نہیں، توحید کا مطلب ہی جب ایک ہے تو اس کی قسمیں 3 کیسا ہوئی؟ جی دیکھیے، توحید کا مطلب ایک ہی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے 3 قسمیں کی ہیں. توحید کی قسمیں مطلب یہ نہیں کہ توحید کو 3 حصوں میں بانٹیں، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہاف ہے، تھرڈ ہاف، ایسا نہیں. توحید ایک ہی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے قسمیں کی ہیں. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے قسمیں کی ہیں. یہ رینکنگ نہیں ہے، بڑی توحید، چھوٹی توحید، سب سے چھوٹی توحید، ایسا ہے کیا؟ سب سے بڑی توحید کون سی ہے؟ توحید
بڑی توحید کون سی ہے؟ سب تین ہے نا. سب سے بڑی توحید کون سی؟ اب یہ سمجھیے کہ اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب ایک ہی ہے، کیونکہ توحید ایک ہی ہے. تو یہ ربوبیت ہو، الوہیت ہو، اسماء و صفات ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہے. مان لو بولے یہ بڑی توحید ہے 1 نمبر، مطلب 50%، ٹھیک ہے، یہ اس سے تھوڑی 30%، اور یہ سب سے چھوٹی 20%، ٹوٹل ملا کتنا ہوا؟ 100%. اگر ہم توحید کو ایسے سمجھے، مان لو کوئی آدمی اسے بھی مانتا ہے، اسے بھی مانتا ہے، اسے نہیں مانتا، کتنے % توحید پرست رہنا انہیں؟ 70%. صحیح ہے بات ہے نا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر 1% توحید کو بھی انکار کرے وہ 100% کافر ہے. 1% توحید کا انکار کرے تو 100% کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کی قسموں کو پرسنٹیج میں بانٹ نہیں سکتے، یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے نہیں بولنا، سب ایک ہی ہے. یہ جو توحید کی قسمیں ہیں یہ کس لیے؟ سمجھانے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ کس لیے؟ سمجھانے کے لیے. چلیے ہم بات کریں گے اب ربوبیت کی. لکھ لیے تینوں. چلیے اب بات کریں گے صرف ربوبیت کی. ربوبیت کی تعریف لکھیے. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ تعریف لکھیے. میں بولوں گا لکھ لیں گے انشاءاللہ. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو خالق جاننا، خالق یعنی پیدا کرنے والا، اسے مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو خالق جاننا، اسے مالک سمجھنا، اور اسے مدبر سمجھنا. مدبر تو جب بھی ربوبیت کی تعریف کریں گے 3 چیزیں ہونا، ایک ہے خالق، ایک ہے مالک، ایک ہے مدبر. کیا مطلب ہے؟ خالق مطلب ہر چیز کا پیدا کرنے والا. خالق کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا. مالک مطلب ہر چیز کا مالک. کس کا مالک؟ آسمان کا مالک، زمین کا مالک، ہمارے نفس کا مالک، آخرت کے دن کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے. تیسرا ہے مدبر. مدبر کہتے ہیں مینیجر، جو مینیج کرتا ہے، چیزوں کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ کون مینیج کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. فین چل رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، اگر اللہ چاہے تو فین چلے گا، ہوا بھی نہیں آتی، یہ کون مینیج کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. بارش کا موسم ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کون مینیج کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آسمان کے 100 پلر ہیں، جیسا مسجد کے 4 پلر ہیں نا، ہندوستان میں 6 پلر ہیں آسمان کے. صحیح بات ہے نا؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہوں صحیح بات ہے نا. آسمان کے 100 پلر ہیں، اگر پلروں کو گرا دیا تو آسمان گرتا. صحیح بات ہے؟ کیا غلط کیا ہے اس میں؟ پلر نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی اس کو پکڑ کر رکھا ہے. بغیر پلر کے کوئی چیز رہتی ہے ایسے ہی. اب اسے میں نے پکڑا ہے، اب چھوڑ دوں گے تو نہیں گرنا، چھوڑ دیا گریا. آسمان بھی ایسی ہے، اللہ نے اس کو پکڑ کر رکھا ہے. اسے کہتے ہیں قیوم السماوات والارض، کہ اللہ نے ہر چیز کو پکڑ کر رکھا ہے. اسے کون مینیج کر رہا ہے؟ اللہ مینیج کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ قیامت کا وقت آئے گا اسے چھوڑ دے گا، آسمان گر جائے گا، پھٹ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں مدبر. مدبر کا مطلب تدبیر کرنے والا، چلانے والا، چلانے والا. سمجھ رہے ہیں؟ تو سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ سورج کیا ہے؟ مغرب سے نکلتا ہے، مشرق میں غروب ہوتا ہے. ایسا نہ ہوتا ڈیلی ادھر سے نکلتا نا سورج، کہیں ادھر سے کہیں نکلتا نہیں، ادھر سے کہیں نکلتا نہیں، ادھر سے کہیں نکلتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی مینیج کیا ہے. دنیا کی کوئی چیز خود سے نہیں ہوتی، اللہ نے مینیج کیا. ادھر سے نکلے گا، ادھر ڈوبے گا. جس دن ادھر سے نکلا وہ فائنل ہوگا، ادھر سے نکلا، اس کے بعد سورج نہیں نکلے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کون مینیج کر رہا ہے سب؟ اسے کہتے ہیں مدبر. تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو رب کا مطلب 3 چیز ہیں. رب کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں، ایک خالق، ایک مالک، ایک ہے
مدبر، اور اس کا دوسرا نام ہے متصرف، مدبر اور متصرف بولتے ہیں. مدبر اور متصرف یعنی کائنات کو چلانے والا. ٹھیک ہے، تعریف لکھ لیے. تو جب بھی آپ سے پوچھیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کی تعریف کیجیے یا ربوبیت کی تعریف کیجیے. یہ تین چیزیں بولنا ہے. ربوبیت کا مطلب اللہ ہمارا خالق ہے، ربوبیت کا مطلب اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مدبر اور متصرف ہے. چلیے میرے ساتھ بولیے. ربوبیت کا مطلب کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مدبر اور متصرف ہے. یہ تین چیزیں. ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. یعنی اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھنا، مالک سمجھنا، مدبر. جب یہ تعریف آپ کریں گے تو ایک دم پرفیکٹ تعریف ہے. سمجھ میں آئی؟ چلیے اب یہ ہوئی بات ربوبیت کی. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں ربوبیت کے اندر. ٹھیک ہے، اب جب آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور رب اکیلا مان لیا، یعنی ربوبیت میں اللہ کو اکیلا مان لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب پیدا کرنے والا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اب جب آپ اس کو مان لیے تو اس سے اب ہٹنا نہیں. توحید نہیں، میں جو مرا ہوں فلاں فلاں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرا ہوں، فلاں بیماری کی وجہ سے مرا ہوں. اب ہم مان رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، لیکن بیماریوں کو وجہ بناتے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ اللہ نے موت لکھی تھی اس لیے مر گئے. بیماری تو ایک وجہ ہے، ایک بہانہ ہے، ورنہ بیماری کسی کو مارتی ہے کیا؟ نہیں مارتی. کورونا وائرس آیا تو سب لوگ ڈر گئے، ایک دم گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے موت کے ڈر سے، جبکہ لوگوں کو ایمان رکھنا چاہیے تھا کہ ہم اسی وقت مریں گے جب اللہ نے ہمارا موت کا وقت لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید کی کمزوری ہے. مالک، ہمارا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ جاب میں ڈر کر رہنا، جاب چھوٹی تو کیا کھائیں گے پھر؟ کون کھلانے والا ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں، کھانے سے ڈرتے ہیں، کمانے سے ڈرتے ہیں، مستقبل کا سوچ کا، فیوچر کا سوچ کر ڈرتے ہیں. تو جب اللہ ہمارا مالک ہے تو اللہ ہر چیز ہینڈل کر رہا ہے، ہم کو اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہمارا کام عبادت ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں کرنا ہے. چلیے جب بات ربوبیت کی ہو رہی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں اہم ہیں. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ جانتے ہیں آپ ان کو کون تھے؟ مشرکین مکہ. کون مشرکین مکہ؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، مدینہ میں پیدا ہونے کے بعد آپ ہجرت کر کے مکہ آئے تھے. صحیح بات ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ ہے. صحیح بات ہے؟ ہاں ایسا تمہیں ہمیں الگ کتاب پڑھی کیا تھا؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، یہ جو مشرکین مکہ جو مدینہ کے اندر تھے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو بولیے پھر. مشرکین مکہ مطلب مکہ کے مشرکین، یہ لوگ اس کو مانتے تھے، اس توحید کو مانتے تھے، حالانکہ مشرک ہیں لیکن اسے مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ کے نبی اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. وہ اللہ کو خالق مانتے تھے. اے اللہ کے نبی اگر آپ اس سے پوچھیں گے تمہاری جانوں کا مالک کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. دن رات کو کون چلانے والا ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو مشرکین مکہ اس توحید کو مانتے تھے. سمجھنا، اس توحید کو مشرکین مکہ مانتے تھے، لیکن کیا اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے. چلیے توحید ربوبیت کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہم کو سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو توحید ربوبیت کے اندر ہمیں سمجھنے کی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی الگ الگ دلیلیں پیش کی ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دلیلیں پیش کی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ربوبیت کو مانے اور باقی الوہیت اور اسماء و صفات کو نہ مانے تو کیا وہ توحید پر ہوگا؟ اسے ہم توحید پرست بولیں گے؟ نہیں. میں جیسے بولا کہ 1% اگر توحید کو نہیں مانے، صرف 1%، تو انہیں کتنا پرسنٹ کافر ہوگا؟ 100% کافر ہوگا نا. 1% توحید کا انکار کرنے والا 100% کافر. اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% توحید کو ماننے کے بعد بھی 100% توحید پرست انہیں نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، لیکن توحید میں بہت بڑی غلطیاں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں توحید پرست ہے. کتنے پرسنٹ توحید پرست ہیں؟ انشاءاللہ 100% ہے. دعویٰ کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں دعویٰ. ابھی پوچھو زندگیوں میں ہزاروں قسم کا شرک ہوگا. چلیے
تو بات چل رہی تھی توحید ربوبیت کی. توحید ربوبیت کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلیل دی ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ وہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. وعدہ یہ ہے جیسے حدیث میں آپ نے بارہا سنا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو جتنے انسان قیامت تک آنے والے تھے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, یعنی ان کی روحیں ذرے کی شکل میں اللہ کے سامنے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے پوچھا اے روحوں الستو بربکم, کیا تمہارا پیدا کرنے والا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہارا رب کا مطلب کیا تمہارا خالق میں نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مدبر متصرف نہیں ہوں؟ ایک لفظ رب, صرف لفظ رب بولے تو تین چیزیں اندر آ گئیں. اس لیے آپ دیکھیں اکثر دعائیں انبیاء کی قرآن میں ربنا سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ لفظ رب کے اندر یہ تینوں معنی ہے. اگر کوئی آدمی کہے اے میرے خالق, اے میرے مالک, اے میرے مدبر, اور دوسرا بولے اے میرے رب, تو ایک لفظ بول کے انہیں تین بول دیا اور انہیں تین الگ الگ مرتبہ بولا. اس لیے ساری دعائیں ربنا آتینا فی الدنیا, ربنا ظلمنا انفسنا, کیونکہ یہ لفظ رب اس کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم, اے روحوں بتاؤ کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ یعنی تمہارا خالق, تمہارا مالک, تمہارا مدبر نہیں. ساری روحوں نے گواہی دی کہ ہاں تو ہی ہمارا خالق ہے. تب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا. اللہ نے کب وعدہ لیا؟ ہمارے جسموں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے اور ہم سب نے وعدہ دیا ہے. اللہ کو وعدہ دیا ہے تو لہذا اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے رسولوں کو نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آسمان سے کتابیں نازل کی, رسولوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لوگوں کو دین کی بات سکھا سکیں. چلیے جب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کے بعد دوسری توحید کا, اب مان لیجئے توحید ربوبیت کے مسئلے میں بھی کچھ گمراہ ہیں. کیا کچھ ہیں جو اللہ کو خالق نہیں مانتے, مالک نہیں مانتے, مدبر نہیں مانتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو, کیا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں؟ جی بسم اللہ. مان کر بھی اس میں شریک کرتے ہیں. مان کر بھی شریک کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب نہیں ماننا ہوا ہے کہ اعتبار سے. ہاں کیا توحید ربوبیت کو مان کر بھی لوگ, جیسے آپ نے کہا مان کر بھی شریک کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی مان لیا اللہ ہی ہم کو نہیں پیدا کرتا, فلاں بابا بھی پیدا کرتے ہیں. کوئی مان لیا کہ اللہ اکیلا ہمارے نفس کا مالک نہیں ہے, جن بھی ہمارے نفس کا مالک ہے, جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی مان لیا کہ انسان کے کمانے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ انسان کی زندگی کو انسان نہیں چلاتا ہے, دوسرے لوگ چلاتے ہیں. اب وہ توحید کو مان کر بھی غلطی کرا کہ نہیں؟ ہاں بیٹا مانگنا ہے تو فلاں بابا کے پاس جانا, بیٹی مانگنی ہے تو فلاں بابا کے پاس جانا. جبکہ مانتے ہیں توحید ربوبیت مطلب اللہ پیدا کرنے والا. لڑکا ہوا, لڑکی ہوئی, گورا ہوا, کالا ہوا, جو بھی ہوا, جیسا بھی ہوا, اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لیکن ہم اس کو نہیں مانتے, جاتے ہیں کسی غیر کے پاس, غیر کے پاس جاتے ہیں. تو توحید ربوبیت میں شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مان لیجئے کوئی مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو, اللہ نہ خالق ہے, نہ مالک ہے, نہ مدبر ہے. ایک بدبخت تو دنیا میں ایسا گزرا ہے جو سب کا انکار کرتا تھا. کون ہے معلوم ہے؟ فرعون. جزاک اللہ خیر. فرعون کہتا تھا وما رب العالمین, یہ رب العالمین کون ہے؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ کہتا تھا, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا. تو سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر ربوبیت میں جس نے شرک کیا وہ فرعون تھا, پہلا مشرک ربوبیت کا. ورنہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوئی ربوبیت کا انکار نہیں کیا, سب شرک الوہیت میں کیے ہیں. دوسری قسم میں ربوبیت میں کوئی شرک نہیں کیے تھے. سب سے پہلے دنیا کے اندر ربوبیت میں جس نے شرک کیا وہ کون ہے؟ فرعون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عبرت بنا کر رکھ دیا. چلیے بعض لوگ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا, ٹھیک ہے. آج سائنس ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا مدبر متصرف, کیا مطلب مدبر متصرف کا؟ چلانے والا. کہتے ہیں ایک ہے مدر نیچر, مدر نیچر یعنی یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے اصل میں دنیا ایک تھی, پھر بگ بینگ تھیوری ہوئی, یعنی دنیا پھٹ گئی. پھٹنے کے بعد ہر جو ایک گولا ہے الگ الگ ہے ایک دوسرے سے اور خود سے چل رہے ہیں. انسان کیا تھا اصل میں؟ پہلے بندر تھا,
انسان کیا تھا؟ پہلے بندر تھا. ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کہتے ہیں اس کو, ریولیوشن جسے کہتے ہیں, ہوتے ہوتے انسان بنا. تو انسان اصل میں خود سے نہیں بنا بلکہ جانور سے بنا, اور یہ دنیا خود سے چل رہی ہے. بارش موسم طے ہے پہلے سے, موسم آتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں, تو یہ کس میں شرک کر رہے ہیں؟ اگر انکار کر رہے ہیں تو کس میں کر رہے ہیں؟ ربوبیت میں. اور ربوبیت میں سب سے پہلا شرک کرنے والا کون تھا؟ فرعون تھا. چلیے اس کے بعد لکھیے توحید الوہیت. توحید الوہیت کی تعریف لکھیے. اور آج کے زمانے میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جو توحید کا انکار کرتے ہیں. کمیونزم کے لوگ سنا آپ نے؟ کمیونسٹ جن کو کہتے ہیں, کمیونسٹ پارٹی یا کمیونسٹ لوگ, یہ کمیونزم کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں آسمان و زمین, خدا ودا دین کچھ نہیں ہے, پیسہ اصل ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہی خدا ہے. انسان پیسے سے ہر چیز خرید سکتا ہے, پوری دنیا خرید سکتا ہے. مادہ پرست لوگ, یہ لوگ بھی نہیں مانتے. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے قانون بناتے ہیں اپنے. یہ جو کمیونزم ہے یا کمیونٹی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ انکار کرتے ہیں. لکھیے توحید الوہیت کی تعریف لکھیے. توحید الوہیت تعریف لکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید الوہیت کی تعریف لکھ رہے ہیں آپ لوگ, دیکھو بیٹا. یعنی انسان ہر عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کرے. الوہیت. ہر عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی جو بھی عبادت کریں گے صرف کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت. الوہیت کا مطلب ہوتا ہے الہ, یعنی معبود, یعنی جو بھی عبادت ہے صرف اللہ کے لیے. اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ, جب آپ سمجھ جائیں گے عبادت کسے کہتے ہیں تو ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے کریں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں بتائیے. اکثر لوگ عبادت میں گڑبڑی کرتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے, لہذا غیر اللہ کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے عبادت کیا ہے؟ عبادت 3 طریقے سے کی جاتی ہے, دل سے, زبان سے, ہاتھ پیر سے. ایک ایک الگ الگ مثال بتائیے. جیسے دل سے کون سی عبادت کی جاتی ہے؟ جی, اللہ کا ذکر تو زبان سے کرتے ہیں. نیت, جزاک اللہ خیر. اور بدنی عبادت, بدنی میں بات کروں دل کی. دل کی ذریعے جو عبادت کی جاتی ہیں, سب سے پاورفل عبادت دل کی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک بولے نیت, اخلاص زبان سے ہوتا, میں سب سے بڑا مخلص ہوں, بول دیتا ہوں نا مخلص ہے. اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ تقوی, محبت, ڈر, اللہ سے امید. یہ سب کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سا ہے؟ دل کی عبادت. تو یہ ساری عبادتیں کس کی کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. کچھ عبادتیں زبان سے ہوتی ہیں, جیسے اللہ کا ذکر اور کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا. قرآن دل سے پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, کہاں سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے پڑھتے ہیں. دعائیں زبان سے کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ عبادتیں اپنے ہاتھ پیر سے کرتے ہیں, جیسے نماز, اٹھنا بیٹھنا, اور روزہ, اور حج, زکوٰۃ, اور آ کر بیٹھنا, اللہ کے واسطے آ کے بیٹھنا. آگے بیٹھے آپ لوگ اپنے جسموں کے ساتھ. یہ بات الگ ہے کہ دماغ تھوڑا ادھر ادھر جا رہا ہے بیچ میں, ہاں باڈی پریزنٹ, مائنڈ غائب ہے, لیکن پھر بھی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی عبادت. اب دیکھیے کسی قبر والے کے پاس آپ جائیے, کسی قبر والے کے پاس, قبر کے سامنے جا کو نہیں بولتا, کیا کرتا؟ اے بابا, اے ولی صاحب, تو مجھے بیٹا دے, تو مجھے بیٹی دے. تو بولتے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں نا. جا قبر والے کے پاس کے بولے تو کیا بولتے؟ ہمیں یہ قبر والے کو خدا نہیں مانتے. ہم نہیں بولتے کہ یہ ہمارے بابا اللہ ہے, نہیں نہیں, اللہ وہی ہے, لیکن ہمیں ان کا وسیلہ لے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کا وسیلہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہ نیک آدمی تھے, ہم نیک نہیں ہیں, تو لہذا ہم گنہگار اس نیک سے بولتے ہیں کہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کر. اس میں شرک کیا ہے؟ غلط کیا ہے اس میں؟
ہم تو نہیں بولتے کہ یہ خدا ہے اس کو سجدہ کرو، نہیں بولتے ہم. غلط کیا ہے اس میں بتائیے؟ جزاک اللہ خیر. اب سب سے بڑا مسئلہ اسے سمجھنا، میں کیا بولا؟ اسے عبادت. جب آپ کو پتا ہوگا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے. اب وہ دعا جا کر کہاں کر رہا ہے؟ انہیں قبر والے کے پاس کر رہا ہے. دعا جا کہاں کر رہا ہے؟ قبر والے سے. اے بابا تو اللہ سے سفارش کر. اب یہ دعا جب عبادت ہے تو قبر والوں کے لیے کیا تو غیر اللہ کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی عبادت کیسے ہوئی؟ غیر اللہ کی ہوئی کہ نہیں؟ نظر ماننا، نظر ماننا کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں 2 بکرے 3 چاقو سے کاٹ کو یہاں رکھتا ہوں. 2 بکرے 3 چاقو جو بھی ہو، مانگتے الگ الگ نظر. مجھے بیٹا ہوا تو پہاڑ پر جا کو بکرا کاٹتا ہوں. اب نظر مانگنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نظر عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے سامنے. مدد مانگنا، استغاثہ، مدد مانگنا عبادت ہے. یہ جا کر کس عبادت کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ سے. ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے کرنا یہ توحید الوہیت ہے. جب یہی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ الوہیت میں شرک ہوگا. تو قبر والوں کو جا کر بولنا، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ ان کو خدا نہیں سمجھتے، لیکن دعا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے. قبر والے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ بابا کا عرس آیا، عرس میں نہیں شریک ہے تو بابا نقصان پہنچاتے. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فلاں بابا کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے تو کہاں شرک کیا؟ ربوبیت میں شرک کیا. اگر وہ مانا کہ نہیں مجھے نفع و نقصان پہنچانے والا تو اللہ ہی ہے لیکن مجھے ان سے سفارش ہی لینا ہے، تو یہ کہاں شرک ہوا؟ توحید الوہیت میں ہوا. ٹھیک ہے. الوہیت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ کے اندر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک انسان کلمہ دل سے بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، جسم سے بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں کلمہ. ٹھیک ہے. اور یہ توحید ہے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ذکر کا تعلق کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے توحید الوہیت کے اندر یہ سمجھنا ہوگا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. جب آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں تب آپ کو توحید کو الوہیت میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. چلیے کچھ چیزیں ہیں میں عبادت کے حوالے سے لکھا دیتا ہوں آپ کو کہ عبادت کسی کسے کہتے ہیں. لکھیے. ہر وہ چیز، عبادت کی تعریف، ہر وہ چیز جسے انسان ثواب کی نیت سے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہر وہ چیز جو انسان ثواب کی نیت سے یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، دل سے ہو یا جسم سے ہو. کتنے بجے اذان ہے؟ ہو گیا ٹائم. اسے عبادت کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں. نقصان سے بچنے کے لیے. اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو بارش رک جائے گی. ٹھیک ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں فلاں بابا کو خوش کرنا، فلاں گڑی کے پاس جانا، وہ گڑی گئی تو بارش دیتی. نقصان سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے نہیں. ہاں، جہنم فائدہ ہے نقصان ہے؟ اس سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟
ہاں اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اللہ بے سہارا چھوڑ دے گا, دعاؤں کو نہیں سنے گا. نقصان ہے فائدہ ہے؟ نقصان ہے. تو نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, فائدہ بھی ہے عبادت کرنے میں, فائدہ بھی ہے, نقصان سے بچنا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس اوقات مان لو کسی گھر میں جن آ گیا, کسی کی آنکھ میں جن آ گیا, فائدہ نا جن آنے سے, جن میں طاقتور جن نہ, اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ رقیہ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی آئی مصیبت کو بھگانے کے لیے یا مصیبت آنے سے پہلے اسے بچنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں استغاثہ, استعاذہ. یہ سب عبادت ہے. چلیے زیادہ وقت نہیں ہے توحید کے حوالے سے. دیکھیے توحید اسماء اور صفات, تیسری توحید کی قسم ہے توحید اسماء اور صفات. دو چیزیں ہیں, ایک ہے اسماء, ایک ہے صفات. اسماء کہتے ہیں نام کو, کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ بے شمار نام ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے صفات. صفات کہتے ہیں ایبیلٹیز کو, صلاحیتوں کو. ٹھیک ہے. اب میں ایک انسان ہوں, میرے پاس چلنے کی صلاحیت ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, ہاتھ کا اشارہ کرنے کی صلاحیت ہے, کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت ہے, کسی چیز کو چھوڑنے کی صلاحیت ہے. یہ ایبیلٹیز میرے اندر ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز کی صلاحیت رکھتا ہے, ہر چیز کو اللہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا تو اللہ چٹکی بجاتے ہوئے, مطلب یوں کہیے چاہتی اللہ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے, سور پھونکتی پوری دنیا ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہر صلاحیتوں کو مالک, اسی کہتے ہیں صفات, اسی کو کہتے ہیں صفات, یعنی اللہ تعالیٰ کچھ صلاحیتوں کا مالک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, کچھ نام ایسے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمیں یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نام وہی رکھیں گے جو یا تو اللہ نے بتایا یا اس کے رسول نے بتایا. اللہ کا نام ہم اپنے سے نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر ہمیں, میں جو کھڑا ہوں, یہ کون کھڑا کیا؟ کس کی طاقت ہے اصل میں؟ میری یا اللہ تعالیٰ کی؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں اے ہم کو کھڑا کرنے والے, اپنے سے اللہ کا نام رکھا؟ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اللہ کے نام وہی رکھیں گے یا تو اللہ نے بتایا یا اس کے رسول نے بتایا. اور جو صلاحیتیں ہیں وہی بولیں گے جسے اللہ نے اس کے رسول نے بتایا, اپنے طرف سے نام ہم نہیں رکھ سکتے. اس کے مسئلے میں اتنی گمراہی ہے کہ بہت سارے نام لوگ اللہ کے ایسے رکھتے ہیں جو اللہ کے نام ہے ہی نہیں, اس میں معلوم نہیں بول کر. چلیے میں کچھ نام لکھاتا ہوں جو اللہ کے نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اللہ کا نام سمجھ کر رکھتے ہیں, جو سب غلط ہے. یہ نام اللہ کے نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اللہ کے نام سمجھ کر رکھتے ہیں. اور جب کوئی آدمی اللہ کا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا نام سمجھ کر رکھے تو کیا ہوگا؟ وہ سیدھے شرک ہو جائے گا. الباقی عبد الباقی اللہ کا نام نہیں ہے, لکھیے جلدی. النافع عبد النافع لوگ رکھتے ہیں, یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. المعید عبد المعید اللہ کا نام نہیں ہے. المعید ایک ہے الباقی, ایک ہے النافع. المعید عبد المعید. اللہ اکبر اللہ. الماجد الواجد, عبد الماجد عبد الواجد, دونوں میں اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. عبد الرشید, الرشید بھی اللہ کا نام نہیں ہے. الجلیل عبد الجلیل, یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. جلیل اشہد ان لا الہ الا اللہ. المحسی عبد المحسی, اللہ کا نام نہیں ہے. عبد الصبور, الصبور اللہ کا نام نہیں ہے. الصبور اشہد ان لا الہ الا اللہ. الستار عبد الستار, اللہ کا نام نہیں ہے. چلیے اور بھی ہیں, ہونا تو میں بعد میں نام دے دوں گا. یہ سارے نام اللہ کے نہیں ہیں, پھر بھی کوئی اللہ کا نام سمجھ کر رکھتا ہے تو سیدھے شرک کرتا ہے.
سمجھ میں آیا؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. ختم مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.